ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں؟ کل رات تک تو میں نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد 2 آف ڈیز آ گئے تھے، سیٹرڈے اور سنڈے، اینڈ وی ور ایکسپیکٹنگ، اور گمان بھی یہی تھا کہ منڈے میکسیمم ٹیوزڈے ملاقات ہو جائے. نہیں سنڈے کو نہیں جی، میں ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے ایریاز میں، ضمانتیں وغیرہ مختلف تھیں، تو منڈے اور ٹیوزڈے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کل رات تک تو میں نے یہ نہیں کہا تھا، بٹ آئی گیس کہ آج ٹیوزڈے کا دن گزر گیا ہے، آج ملاقات اب نہیں ہو سکتی. سو میرا خیال ہے کہ اب ڈیڈ لاک ہے، اس کو ڈیڈ لاک کہا جا سکتا ہے. یہ بات ملاقات نہیں ہوتی تو آگے نہیں بڑھے گی؟ بالکل نہیں بڑھے گی. کیوں سر دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ حکومتی اراکین نے آ کے کہا کہ پہلی میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی اور یہ کوئی چیز نہیں پیش کر سکے، تمام چیزیں وہاں پر پیش کر دی. پہلی میٹنگ میں ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کے اندر لمبے وقت کے لیے ملاقات چاہیے ہمیں. ٹھیک، کمٹمنٹ کی گئی، اوکے ڈن. اچھا، وہ ملاقات جب ہوئی تو ملاقات ویسے نہیں تھی، ٹھیک، کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں تھی، اور وہی جو شیڈیولڈ ملاقات ہوتی ہے 30-35 منٹ کی، اسی قسم کی ملاقات تھی. ہمارے لیے وہ ملاقات سفیشینٹ نہیں. آپ نے اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا؟ آپ نے کیوں کاؤنٹ کرے سر؟ ہم واپس آئے، اس وقت دوسرا دور تھا مذاکرات کا. پہلی وہ رسمی میٹنگ، پہلی تو غیر رسمی میٹنگ تھی نا، رسمی جو خیر آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ میٹنگ نیگوسیشن کی، اس کے اندر ہم نے کہا جی آپ نے تو جو کمٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق آپ کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکے. ہمیں تو اس ماحول میں، تو اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اتفاق رائے کرتے ہیں اور مذاکرات ایسے ہی ماحول میں ہونے چاہیے، اور آپ کی طویل ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا استحقاق ہے اور وہ کروا دی جائے گی. اور جس دن ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ڈے یا ویری نیکسٹ ڈے پھر مذاکراتی کمیٹی بیٹھ جائے گی، تاکہ آپ ایک مرتبہ کمپلیٹ مینڈیٹ عمران خان صاحب سے تمام چیزیں ڈسکس کر کے آ جائیں. اب وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکی، نہ کل ہوئی نہ آج ہوئی. میں نے کل کے دن تو نہیں ایسی کو بات کی، میرا خیال تھا، اور میں نے کل ہر پروگرام میں یہ بات کی کہ ہم گمان کر رہے ہیں کہ آج ملاقات ہو جائے گی. اسی لیے کچھ ساتھیوں کی ضمانتیں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام آباد میں ہی رکھا آج. لیکن آج اب نہیں ہوئی تو آئی گیس کہ ناؤ آئی کین سے کہ اٹس اے سیریس ڈیڈ لاک. جی آپ کے خیال میں یہ ملاقات اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ مذاکراتی کمیٹی چاہتی نہیں ہے اور آپ سے انہوں نے جھوٹ بولا، یا وہ چاہتے ہیں لیکن وہ کروا نہیں پا رہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب آپ ہی کے پروگرام میں میں تھا اور کچھ اور پروگرامز میں، تو مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اب پھر کیسے؟ تو میں نے کہا جی 9 ماہ ایک نیریٹو اور بیانیہ بنایا گیا، اور ہمیں یہ پھر بعد میں باور کروایا گیا کہ جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں، میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ 4 دن ملاقات کے بغیر گزر جانا، جو جیلیں ہیں تمام کی تمام وہ تو حکومت کے انڈر ہے نا، کسی اور کے انڈر تو نہیں ہے. تو اگر حکومت اپنے زیر انتظام ایک جیل کے اندر کمٹمنٹ کے باوجود ملاقات نہیں کروا سکی، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہماری اس بیانیے کو یا ہماری سوچ کو تقویت ملتی ہے. آپ کے خیال میں مذاکرات کو ڈیلے کرنے کے لیے حکومت جان بوجھ کے میرا خیال ہے کروا نہیں سکی، خواہش کے باوجود نہیں کروا سکی. ہاں، جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، دیکھیں جو چیز ہے وہ آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بتانی چاہیے. جب ہم نے یہ بات کی تو حکومت نے بڑے 2 ٹوک الفاظ کے اندر اور بڑے واشگال الفاظ میں ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حق ہے، آپ کا استحقاق ہے، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ملاقات ایسے ہی ہوگی. اس کا ذمہ دار آپ حکومت کو نہیں ٹھہرا رہے؟ نہیں جی، حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ کے علم میں حکومتی کمیٹی کے کچھ اراکین تھے جو اشارتاً کنایتاً مختلف پروگرامز میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. تو پھر رانا صاحب نے کہا تھا. رانا صاحب نے کہا تھا. تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب یہ تو حکومت بتائے کہ وہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، جو وہ یہ کہتے تھے کہ جی فیصلہ سازی کا اختیار ہمارے پاس ہے، تو وہ تو ہمیں تو پھر نظر. مگر آپ کہتے ہیں یہ سیریس ڈیڈ لاک ہے. کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں امپریشن دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے. میں 2 دن میں نے اس امپریشن کو بالکل سپورٹ نہیں کیا، اور جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے ایک خوش گمانی رکھی. لیکن دیکھیں 4 دن گزر گئے نا جی، سیٹرڈے گزر گیا، سنڈے گزر گیا، چلے ان کو ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جی ورکنگ ڈیز نہیں تھے. منڈے اور ٹیوزڈے 2 ورکنگ ڈیز تھے، اور گزشتہ روز خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل میں آج جو ان کی ملاقات تھی وکلاء کے ساتھ وہ منسوخ کر کے مذاکراتی کمیٹی کے 6 نام دیے تھے. فیصل چودھری صاحب نے وہ 6 نام کل جیل ایڈمنسٹریشن کو ریسیو کروائے تھے کہ وہ آج کے دن ملاقات کریں گے. آج وہ سارا دن وہاں پر رہے. بھی 1 گھنٹہ پہلے مجھے ان کی طرف سے انفارم کیا گیا کہ جی جیل اتھارٹیز نے ہمیں اس کے بارے میں کوئی چیز انفارم نہیں کی. تو پھر
اب تو یہ بات کہنے میں ہم آپ بھی جانا بہن کے ڈیڈ لاک ہے. میں حالانکہ بڑے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ گیا ہوں تھرو آؤٹ اور آپ گواہ ہیں جی. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہے. تو منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن جو گزر گئے, اس میں آپ کا رابطہ مذاکراتی کمیٹی میں کسی کے ساتھ یا یاز صادق صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہوا ہے؟ یا صادق صاحب کے ساتھ رابطہ, چونکہ ہم نے ایک ٹی او آر سیٹ کیے ہوئے ہیں, ہماری طرف سے رابطہ صرف 2 شخصیات کرتی ہیں, اسد کیسر صاحب یا جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب. عمر ایوب صاحب نے انہیں میسیج کیا تھا لیکن اس کا ابھی تک کوئی رسپانس نہیں آ رہا. وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا رسپانس. یا صادق صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا, چونکہ ہم یا صادق صاحب ہی میڈیوکر ہیں, وہ ہاؤس کے یا ظاہر اسپیکر ہیں, کسٹوڈین ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو حکومت کی طرف سے بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے, اور ہماری طرف سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو انہیں کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. بلکہ جب پچھلی ملاقات کروائی گئی تھی تو وہ کمیونیکیشن بھی حکومت کی طرف سے یا صادق صاحب کو کنوے کیا گیا تھا اور ان کی طرف سے پھر ہمیں کنوے کیا گیا تھا. بٹ ایز اف ناؤ ہمارے پاس اب ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی صاحب یہ ملاقات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ 2 مذاکرات 2 مطالبات ہیں, وہ عمران خان صاحب نے دے دیے ہیں, وہ آپ لے کر مذاکراتی کمیٹی کے پاس چلے گئے ہیں, وہ آپ نے ان کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں. یہ اب کیوں امپورٹنٹ ہے کہ ان سے دوبارہ ملاقات کی جائے؟ اس میں تو کوئی رد و بدل آپ نہیں چاہتے نا مطالبات میں. سر دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 2 پہ کلیئر ہیں. پہلی ملاقات میں بھی بتا دیا, دوسری ملاقات میں بھی بتا دیا, اور اس کے جو خد و خال ہیں وہ کھول کے بتلا دیے. جب عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی, اسیران کی رہائی کی بات کی, تو وہ اس کے اوپر بھی گفت و شنید ہوئی کہ ہم کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی ایسی چیز کے ذریعے نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن کی طرف سے ایک انتقامی رویہ ہے, جو جعلی بوگس FIRs کا اندراج ہے, وہ سلسلہ رکا جائے. وہاں پر جب ہم جیل میں ہیں تو ہمارے تمام پولیٹیکل ورکرز اور سب سے بڑھ کہ عمران خان صاحب اپنے کیسز کو فیس کر کے عدالتی سسٹم کے ذریعے, میکنزم کے ذریعے, جوڈیشل طریقہ کار کے مطابق باہر آئیں گے. ہم ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے جس کو ڈیل کا نام دیا جا سکے. سو اٹس ناٹ اے ڈیل. یہ چیزیں وہاں پر کلیئر کر دی گئی. اب حکومت کہتی ہے کہ آپ لکھ کے دیں. ہم نے اس دن بھی یہ بات کہی کہ سمجھ سے باہر ہے کہ لکھ کے اگر تو کو 8-10 صفحات کے پر مبنی نکات ہوں, کچھ قسم کی چیزیں ہوں, کچھ چیزیں ان سے نہ نکل جائے یا یادداشت سے نہ محو ہو جائے تو پھر تو بندہ کر لیتا ہے. 2 چیزیں ہیں, سمپل سی ہیں. 9 مئی ہے, 26 نومبر. اگر آپ نے یہ پہلی ملاقات میں اتفاق تو کیا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگلی ملاقات میں ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے, یہ آپ نے بعد میں سوچا کہ نہیں لکھ کے نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, اس کے اندر درمیان میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کی وجہ سے ہم بھی سوچنے پر مجبور ہوئے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی مثلا کہ مجھے ایک ٹیلی فون کال آج سے 3-4 روز قبل ایک کال ریسیو ہوتی ہے کہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے رپورٹر کی طرف سے, وہ میرے سے ویریفیکیشن چاہ رہے تھے. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں کسی حکومتی, اب یہ دروغ بر گردن راوی ہے, میرے پاس ان کی کال کا ریکارڈ ہے, ان کا میسج رپورٹر میرے پاس, اور وہ بڑے میڈیا ہاؤس کا ذمہ دار رپورٹر ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا جی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے کسی ممبر نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ آپ نے مذاکرات کے درمیان کسی ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی ہے. اچھا. میں نے ان کو جواب دیا کہ اگر ہم نے بات کی ہو یا ایگزیکٹو آرڈر کی بات جس نے بتائی ہو, جو دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, تمام میٹنگ ان کیمرہ ہے, ریکارڈڈ ہے, اب باہر لیں. آپ کے نیریکٹ کو تقویت ملے گی. پھر اسی صورت میں ہم محتاط ہو گئے. نہیں, ایسی صورت میں تو پھر آپ کو اور بھی لکھ کر دینے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں یہ جناب یہ لکھا ہوا ہے, ہم نے تو اس میں کہا ہے ایگزیکٹو آرڈر. نہیں, وہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں. ابھی ایک ہمارے مسنگ پرسنس کا ایشو تھا, ان کی تعداد پہلے 160 to 200 تھی, پھر اس کے بعد وہ ہمیں ٹریس ہونے شروع ہو گئے. کچھ جہلم جیل میں تھے, کچھ اٹک میں تھے, کچھ تھانوں میں تھے. وہ کرتے کرتے وہ تعداد 46 تک آ گئی. جس دن ہم دوسری میٹنگ میں بیٹھے تو اس وقت تک وہ تعداد 46 تھی. اس کے بعد ہم اپنی کمیٹی کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ اگر ایک بھی نہیں ہے تو بھی پتہ لگے, اور اگر ان 46 میں سے بھی باقی لوگ لوکیٹ ہو گئے ہیں تو ان کے بارے میں پتہ کریں. چونکہ کوئی ایسی چیز جس طرح ہم 13 شہداء کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, وہ ہم ان کے بائی نیم پرووائڈ کریں گے. ہم کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں وہاں پر دینا چاہتے جس کی وجہ سے مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ 25 بندے میں سے ہیں, اس میں سے 24 نہیں ہوتے, ایک ہوتا ہے, تو اس ایک کو ہی ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا کہ دیکھیں جی ان کی تو وہ جو دی ہوئی انفارمیشن تھی وہی غلط تھی, وہ بندہ فلانی جگہ پہ بیٹھا ہے. یہ ہم ان تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پلس ایک میکینزم ہے اسد بھائی, پولیٹیکل کمیٹی ہے, ایک کور کمیٹی ہے, ایک پارلیمنٹری پارٹی ہے. ان تینوں سے بھی اس کے اوپر آراء لی جانی تھی. مثلا ہماری رائے یہ تھی کہ شاید جو زخمی ہیں ہمارے وونڈڈ ہیں ود میڈیکل سرٹیفکیٹس, ان کے ایویڈنسز ہیں, ہمیں ان کی لسٹ دے دینی چاہیے, اینڈ دے آر 56+.
لیکن بڑی طویل ڈسکشن کے بعد پولیٹیکل کمیٹی میں اور کور کمیٹی میں یہ رائے سامنے آئی کہ ہم جو وونڈڈ ہیں ان کے نام ابھی نہیں دیں گے. وہ ہم کمیشن میں تو دے سکتے ہیں, یہاں پر اس لیے نہیں دیں گے کہ جو 13 شہداء ہیں جب ان کے وارثین کو ایکچول پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں دینے کی دی گئی, ان کے جو مدعیان تھے ان کو مسنگ کر دیا گیا, وہ ایبڈکٹ ہو گئے, تو کیا گارنٹی ہے کہ اگر یہ 56 کے نام ہم دے دیں تو کل کو یہ بھی نہ ملیں, یا